آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ الحمدللہ ہم اپنی کتاب کا آج نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، میرا جینا میرا مرنا، اور اس کتاب کی جو انسپریشن ہے وہ سورہ الانعام کی آیت 162 ہے، جس میں ایک ایمان والے کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ریڈنگ آپ کر رہے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹس نے جسمانی صحت تک پڑھ لی ہے؟ ٹاپک مجھے بتائیں۔ روحانی صحت، جسمانی صحت کر لیا آپ نے یہاں تک؟ چلیے ماشاءاللہ، گڈ، اللہ مبارک۔ بہرحال اپنی ریڈنگ کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا آپ حسن خاتمہ پہ پہنچ گئے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، گڈ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے نا، میرا جینا مرنا، تو ہم اپنے جینے کی اصلاح کر رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ جیسے ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری لائف بھی نا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ہمارا انجام کیسا ہو۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، اپنے وقت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، اچھی چیزوں میں استعمال کریں، کیونکہ جتنی بہترین زندگی ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی بہترین انشاءاللہ موت بھی ہوگی۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے، صحت مند جسمانی روحانی زندگی اور اچھی عادات، یعنی ہیلتھی لائف اور لائف سٹائل۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں؟ تسبیحات یا اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت کانشیس رہنا؟ چلیے ویری گڈ، اللہ مبارک۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں اپنی لائف سٹائل میں نا خاص طور پر اس چیز کو اپنانا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کوئی دن اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جب ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد لائف سٹائل میں خاص طور پر جو ہماری ہیبٹس ہیں ان کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا آپ نے جیسے تھوڑا سا نوٹس بھی کریں اپنے آپ کو نا، کہ مثلا آپ کی جو عادات ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسے آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی کیا عادت ہے؟ صبح اٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی اپنے سارے سٹیپس کو دیکھا کریں، اور ون تھنگ ایٹ اے ٹائم آپ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بہت کچھ اکٹھا فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسے نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک چیز کو لیں، جیسے مثلاً آپ اپنی جاگنے کی عادات سے سٹارٹ کریں، کہ مثلاً کیا جاگ کے میں اپنی آنکھوں کو ملتی ہوں، جو کہ سنت ہے، پھر میں دعا مانگتی ہوں جاگنے کی، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میرا کیا ہوتا ہے، واش روم جا کے میں کیا کون سا قدم پہلے اندر جاتا ہے، واپس نکلتے ہوئے کون سا قدم، پھر اس کے بعد واش روم جانے کی دعا مانگی میں نے کہ نہیں، یعنی یہ آپ کی ہیبٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ دیکھیں کیا ہے کہ آپ اپنے سونے سے جاگنے سے سٹارٹ کریں گے، اور ہر سٹیپ کو نوٹس کریں۔ جیسے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ہمیں ٹائم لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم واش روم میں جائیں تو ہمیں الٹا پاؤں رکھنا ہے، لیفٹ فٹ پہلے رکھنا ہے، بے دہانی میں ہم رائٹ رکھ لیتے ہیں، اور جب نکلیں تو رائٹ پہلے ہو۔ تو یہ آپ کو نا کانشیسلی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے بعد آپ دیکھیں نماز پڑھنے میں آپ کی کیا ہیبٹس ہیں، پھر آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو کا کیسے، یہ ساری ہماری عادات ہیں۔ تو ہمیں ان سب پر کام کرنا اور ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ بہت اچھی عادات تھیں جو ہم نے لکھی، تو انشاءاللہ پہلے اپنی پوری روٹین کو فکس کریں، اور پھر اس کے بعد ان ریمائنڈرز کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو ایک اسکالر کا کال سنایا تھا نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کوئی 24 گھنٹے کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کیونکہ میں ہر کام جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرتا ہوں۔ یعنی جب آپ
کہ پورا دن آپ کا سنت کو فالو کرتے ہوئے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے گزرے گا، تو اس کا مطلب آپ 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنی عادات کو اپنا فکس کرتے ہیں تو زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اسی لیے بنایا، اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ اس کی عبادت کریں، اور ایک ڈسپلنڈ لائف سٹائل ہمارا ہو، اس میں ایک طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدھا دن سوچنے میں گزر جائے کہ مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لائف سٹائل میں ہم نے سمپلسٹی بھی لے کر آنی ہے، یعنی اپنی زندگی میں سے، اپنے گھر میں سے خاص طور پر، اس میں بھی میں آپ کو کیا ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم لیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ ایک ٹپ دی تھی کہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے پورا سال استعمال نہیں کی، وہ آپ کے برتن ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی سپونز ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے جوتے ہو سکتے ہیں، آپ کے ہینڈ بیگز ہو سکتے ہیں، آپ کی اسٹیشنری ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چیز میں نے پورا سال استعمال نہیں کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر پورا سال آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کی، یس، وہ ایکسٹرا ہے۔ کل الاف قرآن میں آتا ہے کہ جو ایکسٹرا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اب اس کو صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم ایک چیز کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے کے کام آ جائے گی وہ، تو بجائے اس کے کہ گھر میں چیزیں جمع کرتے جائیں، ہمارے ڈرارز چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری کلوزٹس بھری ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں سے جن کی سال میں ایک دفعہ بھی باری نہیں آتی، تو ایک چیز سے سٹارٹ کریں، اپنی کچن سے، پھر اس کے بعد اپنی کلوزٹ، سب چیزوں کو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں نکال دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، یا جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں پاکستان، انڈیا، جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں وہاں لے جائیں۔ کتنے نیڈی لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ کے کپڑے ان کے کام آ سکتے ہیں، آپ کی چیزیں ان کے کام آ سکتی ہیں، اور یہ چیز آپ کو خوشی بھی دے گی پھر، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ جیسے کوئی ٹیمپرری رہ رہا ہے، یہ ہمارا پرماننٹ سٹے والی جگہ نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم ایک ٹریولر کی طرح لائف گزاریں گے، اور آپ دیکھیں جو ہم بہت دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں، ٹریولر کون ہوتا ہے؟ جو اس کی نیسیسٹی والی چیزیں ہوتی، بہت ضرورت والی چیزیں ہوتی، ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتا، جن کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ تو بس ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اپنی نیڈز کو ہم نے اپنانا ہے، اور جو لگژریز ہیں، جو بے مقصد چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، ان کو نکالیں۔ پھر الحمدللہ جیسے آپ سب نے کہا کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیے کاموں کو، اس کو کنٹینیو کریں، ہر روز کاموں کو لکھنے کی عادت ڈالیں، بے شک کسی سٹکی نوٹ پہ لکھ لیں، بے شک فون میں سیو کر لیں، بے شک کوئی ڈائری بنا لیں، لیکن کرنے کے کام لکھیں۔ اور پھر اگر آپ کو لگے کہ پورا دن میں نے اتنے کام کرنے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، سارا دن ضائع ہو گیا، تو پھر اللہ سے وقت میں برکت کی دعا کریں۔ یہ نہ سوچ، اب دیکھیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نا دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کا فون آ گیا نا، بڑا میرا وقت ضائع ہو گیا، وہ ملنے آ گئے نا تو وقت بڑا ضائع ہو گیا، وہ بس کھانا لے آئے نا باہر سے تو ٹائم بڑا ضائع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت کو اچھے طریقے سے کیسے استعمال کرنا، اگر مجھے کہیں جانا ہے تو اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک پلاننگ کر کے نکلیں، پلاننگ کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت ڈال، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم جلدی جلدی چیزوں کو کریں گے، جلدی جلدی آپ میں بھی یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، تو اس میں کوالٹی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے وقت میں برکت کی دعا کریں، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بھی کہا کہ سونے سے پہلے یا صبح جاگ کے یا نماز سے پہلے اپنے کاموں کی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو نماز کے دوران بہت کام یاد آتے ہیں تو نماز سے پہلے ان سب کو لکھ لیں کہ میں یہ سارے کام انشاءاللہ نماز کے بعد کروں گی۔ ایک میں نے آپ کو یہ بھی کیٹیگری بتائی تھی، جیسے اس طرح آپ کیٹیگرائز بھی کر سکتے اپنے کاموں کو، یہ سب عبادات مجھے کرنی ہے، فیملی کے لیے یہ کرنا ہے، پرسنل پڑھائی میں یہ چیزیں ہیں، کورس سے ریلیٹڈ یہ کام ہیں، گھر کی یہ کام کرنے ہیں، چھوٹی نیکیاں یہ کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟
پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ٹائم چنکس یوز کرنے کا بتایا تھا، انشاءاللہ آج اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے کہ اور مزید کون سے کام ہیں جو اگر 5 منٹ ملتے ہیں مجھے، 2 منٹ ملتے ہیں تو اس میں میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنا ہر روز نا اپنا انالیسس بھی کریں رات کو سونے سے پہلے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو تھوڑا سا گلٹی فیل ہو، ہم نے کو پریشان نہیں، وہ گلٹ اچھا ہے۔ جیسے مثلاً آپ رات کو سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لیں اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا صبح میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا اس چیز میں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ نماز تھوڑی لیٹ پڑھی تھی، فون پہ بہت ٹائم لگا دیا تھا، میں فلاں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی اور پھر میں نے اتنا وقت لگا دیا، میں نے اذکار صحیح سے نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ ایسی سوچیں آتی ہیں نا ہم سب کو۔ تو ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کو ایک دفعہ امیجن کریں کہ پورا دن آپ نے کیا کیا، آپ کا دن 16 گھنٹے کا تھا، 18 گھنٹے کا تھا، جتنے بھی گھنٹے کا تھا، اس صبح سے لے کے رات تک آپ نے کیسے وقت گزارا، اور پھر آپ نے کیا نیت کرنی ہے۔ ایک تو استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ آج مجھ سے یہ کمی ہوئی، یہ نماز لیٹ ہو گئی تھی، قرآن صحیح سے پڑھا نہیں گیا تھا، اذکار نہیں کیے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے توفیق دیں کہ میں کل اس سے بہتر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی ایک اور طرح سے بھی انالیسس کریں، یعنی یہ تو جنرل انالیسس ہے نا، پھر یہ بھی دیکھیں کہ کتنے آج میں نے کام کیے رات کو یا پورے دن میں جن کی وجہ سے میں جنت کے قریب انشاءاللہ ہو جاؤں گی اور جہنم سے دور ہو جاؤں گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ساری نمازیں وقت پہ پڑھنا، جو وقت پہ ساری نمازوں کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں صدقہ کرنا جہنم سے دور کرتا ہے، کہ آج میں نے کوئی صدقہ کیا کسی بھی طرح کا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا دکھ درد کم کر دینا، یا ویسے فائنینشیل کچھ صدقہ کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، کون سے آج میں نے کام کیا جو مجھے جہنم سے دور کرے گا؟ کیا میں نے کسی کو معاف کر دیا؟ کیا میں نے اپنا دل صاف کر لیا؟ یہ سارے کام جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے، بالکل۔ اور پھر اخلاص کو بھی چیک کریں، کیا جو سارا دن کام کیے کیا میں نے اپنی نیت کو چیک کیا تھا؟ اب دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ اخلاص سے نیت جو ہے نا وہ ہمارے کاموں میں کوالٹی لاتی ہے۔ جب آپ تھوڑے ٹک آف ہو رہے ہوتے نا کاموں سے یا چیزوں سے، تو فوراً اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کریں، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا انالیسس، یہ ہماری روحانی صحت سے ریلیٹڈ ہے نا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی اسپرچل لائف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر بھی ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ آپ کو اگر ایگزائٹی ہو رہی ہے، آپ اگر غمگین ہیں، آپ اگر کوئی آپ سے گناہ غلطی ہو گئی ہے، تو کیا اس کا اثر آپ کی باتوں میں، آپ کے جسم پہ آتا ہے؟ کیا آپ فزیکلی بھی اس چیز کو فیل کرتے؟ ہوتا ہے نا اس سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسپرچل ہیلتھ کا بھی، کیونکہ اسپرچل ہیلتھ ہماری فزیکل ہیلتھ کی آپ کہہ سکتے اسٹرینتھ ہے۔ کیونکہ اگر ویسے تو ہم بہت فٹ ہیں فزیکلی، کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جو فزیکلی بہت فٹ ہیں لیکن ڈپریشن میں ہیں؟ ان کو یعنی ہر وقت وہ غمگین رہتے ہیں، ان کے گھر میں ان کو لگتا ہے بے سکونی، ان کا دل بے سکون ہے، ان کو بہت ساری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جسم کا تو خیال رکھ رہے ہیں لیکن روح کا نہیں۔ اور آپ دیکھیں روح جو ہے نا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے انجرڈ ہو جاتی ہے، دل ہمارا انجرڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ہمیں اپنی اسپرچل ہیلتھ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ یس، انکمپلیٹ فیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں
کچھ لوگ اتنا ان کے پاس دنیاوی مال ہوتا ہے، ملینئرز ہوتے ہیں، بلینئرز ہوتے ہیں، لیکن اتنے بے سکون. آپ نے کیٹ اسپیڈ کا نام سنا ہوا ہے نا، وہ جو بہت مشہور برانڈ ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اتنے یعنی ملینز ہونے کے باوجود اور اتنا پاپولر برانڈ ہونے کے باوجود اس نے اپنے سکارف کو جیسے باندھ کے گلے میں خودکشی کر لی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فزیکلی تو آپ اگر اس عورت کو دیکھیں جو جس کا یہ برانڈ تھا، وہ اتنی خوبصورت بھی تھی اور اتنی امیر بھی تھی، دنیا کی ہر چیز تھی اس کے پاس. لیکن جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو پھر ہم کبھی بھی خوش اور مطمئن نہیں رہتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی جب ہم بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسپرچل ہیلتھ کا کیا حال ہے. تو روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے. اطمینان، اچھا یہ آپ غور سے سنیں کیونکہ آگے جا کے نا میں آپ سے یہ سارے سوال پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہو. اچھا یہ اوپر والے لائن میں یہاں پہ اس کو انڈر لائن کر لیں، روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے. اور یہاں پر اطمینان سکون کو انڈر لائن کر کے پھر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اس کو انڈر لائن کریں. ایسا انسان اول تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً استغفار اور توبہ سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور اسی حالت کا نام رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اسپرچل ہیلتھ کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ گناہ ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ روحانی صحت کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے وہ قرآن. اور ماشاءاللہ اللہ مبارک آپ سب قرآن اسٹوڈنٹ ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ جسمانی اور روحانی صحت اور بیمار کے لیے شفا کا ضامن ہے. اس کو انڈر لائن کریں اور اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، سورہ بنی اسرائیل آیت 82. پھر دیکھیں ذہنی الجھنیں، اخلاقی بیماریاں، غصہ، حسد، کینہ، بدخواہی، تنگ نظری، تکبر روحانی صحت کی دشمن ہے. ذہنی الجھنیں کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں باتوں کو. اخلاقی بیماریاں کون سی ہیں؟ جیلسی، ہر وقت غصہ آنا، بدگمان ہو جانا، پھر بہت نیرو مائنڈڈ، نیگیٹو ہونا، ایروگنس. یہ ساری چیزیں ہماری روحانی صحت کی دشمن ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں اپنی صحت کا بیماری سے پہلے خیال رکھیں، جسمانی صحت کا بھی اور روحانی صحت کا بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات ہم فزیکل لائف میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ اپنی روحانی زندگی پہ توجہ نہیں دیتے. تب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے پھر ہمارے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ دنیاوی کاموں میں بہت بزی ہوتے ہیں لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا. آپ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کو پے کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا آورز، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں نے آدھا گھنٹہ بریک کر لی تو یہ تو میرے ویج میں سے ہاف این آور مائنس ہو جائے گا، تو میں پھر کیا کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، نماز بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں ساری جمع کر کے پڑھ لیں گے. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں نا دنیا کے کاموں کی وجہ سے کہ ان کو آورلی ویج مل رہی ہے اور اگر نماز کے لیے انہوں نے بریک لے لی
تو پھر یہ نہ ہو کہ ویج میں سے پیسے کٹ جائیں. اب آپ کیا سوچیں کہ کوئی بات نہیں، رازق کون ہے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا اللہ کی ذات؟ اگر یہ بات انسان کو کلیئر ہو جائے نا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور انشاءاللہ اگر میرے آدھے گھنٹے کے 20 منٹ کے پیسے کٹ بھی جائیں گے ویجز میں سے، تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دیں گے اور وہ کہیں اور سے پورا ہو جائے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بے نیازی کیا ہے کہ پھر آپ اتنے دنیا اورینٹڈ نہیں ہوتے کہ آپ نماز کو پیچھے کر دیں اور مال کو اور دنیا کو آگے کریں. دنیا کے کاموں کو آپ پرائرٹی نہیں دیتے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا صلاح ٹائم ہے، یہ وقت میرے رب کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں فقر دور ہو جائے گا، یعنی کبھی بھی آپ کے ہاتھ تنگ نہیں ہوگا مالی طور پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے دیں گے. لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کو وقت نہیں ملے گا اور پھر اس کے خرچے بھی پورے نہیں ہوں گے. یعنی آپ نے ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس یعنی زبردست جاب ہے، ہر لگژری ہے دنیا کی، اور پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا. اور وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے نا ان کے پاس. تو اس لیے آپ دیکھیں ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. اور روحانی صحت کی کنجی کیا ہے؟ اطمینان قلب، ہمارا دل پرسکون ہو انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ اطمینان اور سکون کس دل میں ہوگا؟ یہ آپ نے جو بھی چیپٹر میں نے پڑھا ہے نا اس میں اس کا جواب. کون سے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن. اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ تھا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. جس میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ کوئی ریاکاری آ جائے، یہ نہ کچھ کمی ہو جائے اس کام کو کرنے میں. اور محبت کیا ہے؟ کہ آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ میں پرفیکشن تو صرف آپ کی ذات میں، میرے عمل میں کبھی نہیں ہو سکتے. تو جب انسان ان فیلنگز کے ساتھ ایک عمل کو کرتا ہے تبھی اس کا دل سکون پاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کی علامت کیا ہے؟ یعنی اس کا سائن کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے؟ ایک یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں. شاباش، ویری گڈ. استغفار، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ سارے جواب درست ہیں. کتاب میں کیا لکھا؟ کتاب میں یہ 2 پوائنٹس ہیں کہ جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے خوف ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے تو نمبر 1 آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. یعنی آپ کی امید آپ کو یہ نہیں کرواتی آپ سے کہ جو آپ کا دل چاہے آپ کریں، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے چاہے نہ فرمانی ہے. آپ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے. اور پھر غلطی ہو جائے تو پھر انتظار نہیں کرتے، فوراً توبہ، فوراً استغفار. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ بے دہانی میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے نا تو فوراً استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی. فوراً جیسی کوئی غلطی ہو، جیسی احساس ہو میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور اس کا مطلب ہے آپ کے اندر امید اور خوف جمع ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا گناہ مجھے جہنم میں لے جا سکتا ہے، یہ خوف ہے آپ کو. اسی لیے آپ امید کیا ہے؟ فوراً استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان جتنے بھی میرے گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں استغفار کی عادت ڈالنی ہے. یہ استغفار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ویری گڈ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مبارک. پھر آپ دیکھیں کہ روحانی صحت کا آغاز صحت مند دل سے ہوتا ہے. ایسی بات ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اسپرچل ہیلتھ تو اس سے ہماری
ہمارا مائنڈ مراد نہیں ہوتا، ہمارا دل مراد ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دل فکس ہوتا ہے نا تو دماغ بھی فکس ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے تبھی وہ دماغ کی طرف جاتا ہے نا. دل میں حسد ہوتا ہے تبھی ہم نیگیٹو بولتے ہیں. دل میں بغض ہوتا ہے تبھی ہم دوسرے کے لیے بدگمانی کے الفاظ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو فکس کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ انسانوں کے دلوں سے سکون کس طرح چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یعنی روحانی صحت بہت ضروری ہے مگر ہمارے دلوں سے ایک کام کرنے سے سکون چلا جاتا ہے. وہ کون سا کام ہے؟ شاباش. دنیا کی محبت، ویری گڈ. اللہ سے دوری، دین سے دوری، اور گناہ. جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی نا کہ ایک دھبا لگ جاتا ہے دل پہ. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے سکون چلا جاتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو رہی ہوتی تبھی بے سکونی ہوتی. اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ہر دفعہ گناہ کرنے سے ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا. مگر اس کو اب آپ دیکھیں، آپ الحمدللہ آپ سب سسٹرز ہیں، آپ کپڑے دھوتے ہیں نا، ہے نا؟ سبھی دھوتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک وائٹ ڈریس تھا اور اس کے اوپر ایک سٹین لگ گیا. اب کیا ہے کہ آپ اگر اس کو فوراً دھو دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کھانا کھا رہے تھے، کھانا گر گیا، آپ کہتے ہو اچھا میں جلدی سے دھو دوں اس کو. فوراً دھونے سے، صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاباش. وہ داغ اتر جاتا ہے، کوئی اس کا نشان نہیں رہتا اور آپ کے کپڑے صاف رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کے اچھا کوئی بات نہیں، وہ جب نیکسٹ ویک لانڈری کروں گی نا خود ہی دھل جائے، تب کیا ہوتا ہے کہ جتنا سٹین پرانا ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. بعض اب پرماننٹ ہو جاتا ہے، وہ داغ جاتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اسی طرح ہمارا دل ہے. اب کیا ہے کہ میں نے ٹنگ آف سلپ آف ٹنگ ہوئی، کوئی میں نے غلطی ہوگی مجھ سے، کوئی سستی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا. اب کیا ہے کہ فوراً میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتی ہوں، یا اللہ آئندہ میں ایسے نہیں کروں گی. میں فوراً استغفار کرتی ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں. تب کیا ہے فوراً میرا دل صاف ہو جاتا. لیکن اگر میں اس وقت ریئلائز ہی نہ کروں اور میں معافی بھی نہ مانگوں اور میں کہوں اچھا ہاں بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، تو بعض دل سخت بھی اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اگر وہ گناہ کی طرف لوٹتا ہے تو سیاہی اس وقت تک بڑھتی جائے گی جب تک وہ اس کے دل پر غالب نہ آ جائے، اور اسی کا نام رین ہے. اور رین کیا ہوتا ہے؟ جسے قرآن میں بتایا گیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا. زنگ کیا ہوتا ہے؟ رسٹڈ ہو گئے. کیا آپ نے کوئی رسٹڈ چیز دیکھی ہے کبھی؟ لوہا، سٹیل وغیرہ کو دیکھا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کو کیجولی لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے دل کیا رسٹڈ ہو جاتے ہیں. اچھا اب بتائیے کہ ہمیں اس چیز کا بھی علاج بتا دیا گیا کہ اگر ہمارا دل بوجھل ہو تو کیا کرنا چاہیے. ایک تو استغفار کریں، اور کیا کریں؟ شاباش. قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا. شاباش، ویری گڈ. قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور ہمارے دل کا جو رسٹ ہے نا اس کو ختم کرنے والی. یعنی جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا دل سخت ہو رہا ہے، آپ کو دوسرے کو معاف کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کے دل سے بدگمانی نہیں جا رہی، اور آپ کا دل ہی نہیں لگ رہا نمازوں میں، دعا مانگنے کو دل نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ایسے فیزز آتے ہیں انسان پہ کہ اس کا نا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا. یعنی آپ کہتے ہیں اچھا کیا میں اس ویک میں نہیں کلاس میں جاؤں گی، بعد میں ریکارڈنگ سے سن لوں گی. اب یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے دل پہ تھوڑا
رسٹڈ ہو گیا دل. اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، صدقہ کریں. بالکل. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر احسان ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے دل پہ زنگ لگ سکتا ہے، وہیں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا. تو آپ کے خیال میں اگر ہم نے اپنے دل کو زنگ سے پاک رکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بتائیے، آپ کے خیال میں کیا کریں؟ اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے سے پانی کو. یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں زنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں کچھ دن جو بہت دنیا اورینٹڈ اور دنیا کی باتیں، اور گھر ایسا ہونا چاہیے اور جاب ایسی ہونی چاہیے، گاڑیاں ہی ہونی چاہیے، کپڑے ایسے پہنو، میک اپ ایسا کرنا چاہیے، چلنا ایسا چاہیے، اور یہ ایسی ایسی باتیں. اور پھر آپ بھی اس حصار میں آ جاتے ہیں کہ ہاں شاید نے تو توجہ ہی نہیں دی اپنے اوپر، مجھے اب یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو بعض دفعہ یہ زنگ لوگوں کی کمپنی کی وجہ سے بھی لگتا ہے. جب کسی نے پوچھا دلوں کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. کل نا میں ایک اسکالر کی وہ سن رہی تھی چھوٹا سا کلپ، تو اتنا وہ مجھے اچھا لگا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب ٹین ایجر تھا تو میں جب بھی گھر سے باہر جانے لگتا تھا نا تو میں اپنی امی کو کہتا تھا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، تو میری امی کہتی تھی ویٹ اے منٹ میری بات سن جا. تو کہتے کہ مجھے ہوتا تھا شاید امی کہیں گی کہ دروازے سے ہی لاک کرنا، بلی کو کھانا ڈال دینا، یہ وہ اس طرح کوئی بات، یا کچھ لانا ہوگا اسٹور سے وہ بتائیں گی. تو کہتے ہیں کہ میری امی مجھے کہتی تھی کسی ایسی جگہ نہ جانا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو کہتے پہلے دو دفعہ میں نے سنا، پھر ایک دم سے دل میں آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں کہتی ہیں. کہتے پھر ایک دفعہ میں نے اپنی امی سے پوچھ لیا نا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ ایسی جگہ نہ جانا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری موت ایسے حال میں ہو کہ جب فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. یعنی تم ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں فرشتے نہیں آئیں گے اور وہ تمہاری مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے. تو آپ سوچیں کہ موت کو یعنی خود بھی یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کسی نے بتایا بھی کہ جیسے ماشاءاللہ ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا، اور وہ نا کسی جیسے اپنے دوست کے ساتھ واپس آ رہا تھا جو ڈرنک تھا، اور پھر ایکسیڈنٹ میں دونوں بچے فوت ہو گئے. اب یہ تھا کہ اگرچہ وہ بچہ دوسرا حافظ قرآن تھا، شاید اس نے ڈرنک بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ایسے لڑکے کے ساتھ تھا جو کہ ڈرنک تھا، تو اس کی موت کی خبر اسی طرح آ رہی تھی کہ ڈرنک ڈرائیونگ میں ان دو بچے ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو. تب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے نا کہ ہم خود بھی اپنی موت کو یاد رکھیں، اور آپ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے کہ تم ایسی جگہ نہ جانا جہاں اللہ کی نافرمان، جیسے مثلا کسی کلب میں نہ چلے جانا، کسی میوزک والے کانسرٹ میں نہ چلے جانا، یا مثلا ایسی جگہوں پہ جہاں مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آئس پی رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ہوتی ہے نا ایسی جگہ. اور بعض دوستوں کے ساتھ کہاں لوگ خیال کرتے ہیں، بالکل جیسے موویز تھیٹر یہ سب چیزیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا کام ہے بس بچے کو یاد دہانی کرانا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے اور آپ کی دعائیں ان کی حفاظت کریں گی. تو دو چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں. ایک تو انسان ہر وقت سوچے کہ میں جہاں پر ہوں، جس حال میں ہوں، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. مثلا اب آپ دیکھیں ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے، اب ہم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو الحمدللہ کتنی اچھی حالت ہے نا جب ہم اٹھائے جائیں گے.
کہ ہم قرآن کی کلاس میں تھے اور اسی حال میں اللہ نے ہمیں اٹھا لی. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، اور اس حال میں اس کی موت آتی تو کتنا انسان خوش ہوتا ہے نا. الحمدللہ میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنا. یہ نہیں ہے میں مر جاؤں گی تو کیا ہوگا، مر جاؤں گی تو کیا ہوگا. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ایکشنز کا جائزہ لینا. ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ ابھی جب میں کام کر رہی ہوں، جیسے آپ دیکھیں مثلا ایک سسٹر نے ایک دفعہ شیئر کیا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے نا لوگوں کی نقلیں اتارنے کی بہت عادت تھی، اور کہتی میں اتنی زبردست نقل اتارتی تھی سب کی. یعنی کہتی آواز کاپی کرتی تھی میں، چلنے کا انداز، اور اس طرح کی چیزیں. تو کہتی الحمدللہ جب میں نے قرآن پڑھا تو جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں اس عادت کو چھوڑ دوں، تو کہتی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں اور اگر میں اس حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کو کیسے فیس کروں گی قیامت کے دن. کہتی الحمدللہ اس سوچ نے نا میری یہ بری عادت چھڑوا دی، اور میں نے لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان کی نقلیں اتارنا چھوڑ دی. اب دیکھیں ہم سب میں بھی ایسی کوئی عادت ہو سکتی ہے نا. کمپلین کرنے کی عادت، ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت، ہر چیز میں آبجیکشن کرنے کی عادت. یعنی کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہ یعنی بہت زبردست چیز بھی ہوتی ہے نا، اس میں بھی ان کو کوئی عیب نظر آ جاتا. یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ مثلا اتنے سارے لوگوں میں نا کسی کو کوئی چیز ان کو نظر آ جاتی. یعنی پتہ نہیں کیسے لوگ کچھ ایک بیچ میں سے نیگیٹو چیز اور سب کا دل خراب کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے اور خیر کی چابی ہوں، خیر بانٹے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت. تلاوت قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیمار کے لیے شفا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جس سے ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں بہت عرصے سے. یعنی اب دیکھیں خاص طور پہ جیسے جو کرونک النس ہوتی ہے نا، جیسے کچھ لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بیک کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کو بلڈ پریشر ایشو ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، اور بہت ساری ایسی کوئی بیماری ہو جاتی جو جیسے اس سے نجات کے لیے آپ کو مسلسل دوائیاں کھانی پڑتی. تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان تنگ پڑ جاتا ہے نا، کہ اب میں تنگ آ گئی، دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئی. اس سے کیا کریں؟ یہ سوچا کریں کہ قرآن میں شفا ہے. قرآن کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو وہیں روک دیں گے، وہ بڑھے گی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں اس میں کمی ہوتی جائے. جیسے ایک ہماری ملنے والی تو وہ بتا رہی تھی، کہتی ہیں کہ بس مجھے یقین تھا اللہ کے کلام میں شفا ہے، تو میں نا ڈائبٹک ہوں، تو میں بس جب بھی قرآن پڑھتی تھی میں کہتی تھی یا اللہ آپ نے نا میرے جسم کی صحت آپ کے حوالے، آپ نے مجھے کامل صحت عطا فرمانی. تو کہتی میں انسولین پہ تھی، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب انسولین کی ضرورت نہیں، آپ ٹیبلٹس پہ آ جائیں. تو کہتی انسولین الحمدللہ چھوٹ کی، پھر ٹوائس اے ڈے میں پھر ٹیبلٹس لینا شروع ہوگی شوگر کنٹرول کے لیے. کہتی الحمدللہ پھر قرآن پڑھتی رہی، قرآن شفائیں شفائیں. اب وہ کہتی ونس اے ڈے میں نے ٹیبلٹ لینی ہوتی، لیکن قرآن میں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دی. تو اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی تکلیف بیماری نا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا یقین کتنا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا قرآن شفا ہے، اس آیت کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کا یقین بڑھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس میں شفا ہے. ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ یقین نہیں. اور پھر آپ دیکھیں قرآن زندگی کو خیر سے بھرنے والی کتاب ہے. جس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے اس کی زندگی میں خیر آ جاتی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے نا بعض دفعہ جیلس بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ سینس آف کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کے لیے بدگمان ہے، ہم انسان ہیں نا، تو انسان ہے تو ایسی چیزیں تو چیلنجز آتے رہیں گے، تو کیا کریں؟ قرآن زیادہ پڑھیں اور کیا سوچا کریں، یا اللہ جو میں فوراً جیلس ہو جاتی ہوں، جو فوراً میں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں یا اپنے بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم خود کو تو نہیں کمپیئر کرتے، اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، بھائی اس کے بچے اتنے اچھے، اس کے بچے یہ تو اس کے بچے وہ۔ بعض دفعہ ہسبینڈ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، اس کے ہسبینڈ ایسے تو اس کے ہسبینڈ ویسے، یا اپنے بھائی اپنے ہسبینڈ کو، یا ابو اور ہسبینڈ کو، یا بہنوئی اور ہسبینڈ کو، یعنی کسی نہ کسی طرح کمپیریزن چلتا رہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دل کی ایک طرح سے بیماری ہے، کمپیریزن۔ اب اس سے نجات کیسے ملے گی؟ قرآن زیادہ پڑھیں۔ یعنی کسی کے ہسبینڈ کو دیکھ وہ بڑے کیئرنگ ہیں، میں تو بیمار ہوں، سر میں درد ہوئی، یہ پوچھتا نہیں مجھے، بس میزریبل بنے رہتے ہیں، یہ بیماریاں ہیں دل کی۔ اب کیا کریں؟ قرآن زیادہ پڑھیں، ڈوز بڑھا دیں قرآن کی، کیونکہ یہ جو دلوں میں ہر وقت نیگیٹیوٹی اور وسوسے بدگمانی آتی، یہ سب شیطانی کام ہے، اور قرآن اس سے شفا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی رحمت ہے۔ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میری گائیڈ بک ہے، قرآن میری لائف کا مینول ہے، تو واقعی آپ کو لائف میں ہر جگہ رہنمائی قرآن سے ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں ابن قیم کا بہت خوبصورت قول ہے کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جب قرآن پڑھتے جاتے ہیں نا، اور آپ کو ہوتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے سائیکولوجیکل، مجھے یہ مسئلہ ہے مینٹل، یا مجھے یہ دل میں مسئلہ ہے، اور آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یا تو قرآن ہی ہیلنگ کا سبب بن جائے گا، اور یا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی سے ملوا دیں گے، کوئی آپ کو گائیڈ کر دے گا، کوئی آپ کو کچھ سجیسٹ کر دے گا، اور آپ کا دل یا آپ کی وہ جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک کوئی شیئر کر رہا، تو وہ کہتی کہ میرے نا بال بہت گرتے تھے، تو میں ہر وقت اللہ سے دعا، جب قرآن پڑھتی تھی میں اللہ سے دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرے بال گرنے رک جائیں، میرے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں۔ تو کہتی ہیں پھر میری کسی سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا ٹوٹکا بتایا، اور میرے بال جو ہیں اتنے لمبے اور گھنے ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے پھر، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے آپ کو سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ تم یہ کرو اور تمہیں ہیلپ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، زندگی کا نور بنائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ واقعی جو ہمارے دلوں میں اور جسموں میں بیماریاں ہیں، ذہنوں میں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو ان سب کے لیے شفا کا سبب بنا دے، آمین۔ چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے، کچھ پوائنٹس اور ہیں روحانی صحت کے حوالے سے۔ آج آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 چیزیں آپ نے کرنی، ایک تو اپنے کی ریسائٹیشن کو بڑھانا ہے، اور دوسرا کرنے کے کاموں کو لکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإیاکم آمین۔